جنگل میں بورو ساتھیوں سے کہتا ہے کہ انہیں شہزادے کو لے کر بغیر لڑائی کیے باہر آنا ہے۔ گھوک بورو کہتا ہے کہ اسے کہیں گمشتگین نظر آیا تو وہ اسے وہی مار ڈالے گا۔ بورو اسے سمجھاتا ہے کہ منصوبہ خراب مت کرے۔ اسی لمحے بھائی بورا خبر لاتا ہے کہ بالن انہیں کیرک میں جانے کا آسان راستہ بتائے گا کہ وہ ایک کافر پر کیسے یقین کرے۔ بورو اسے تسلی دیتا ہے کہ دھوکے کی صورت میں وہ پہلے والے منصوبے پر عمل کریں گے۔ دوسری جانب ایک شخص بونڈرن کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تیار ہو جائے۔ بالڈوین پوچھتا ہے کہ کھانا لانے والا آدمی کہاں ہے، جس پر وہ کہتا ہے کہ وہی کھانا لایا تھا۔ بالڈوین یاد کرتا ہے جب ماسک والے شخص نے کہا تھا سوپ جلدی ختم کرے۔ سپاہی اس کی آنکھیں بند کرنے کے بعد اس کے ہاتھ کھول دیتا ہے۔ ادھر لارڈ گائے بھی سبیلا کی آنکھوں پر پھٹی باندھ کر اسے ایک جگہ لے جاتا ہے۔ بہن بھائی آمنے سامنے آتے ہیں تو لارڈ گائے سبیلا کی پٹی کھولتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنا منہ بند رکھے۔ سبیلا خوشی سے آگے بڑھنے لگتی ہے تو وہ اسے روک لیتا ہے اور سپاہی لارڈ گائے کے اشارے پر بالڈوین کو لے جاتا ہے۔ سبیلا کہتی ہے کہ اسے لگا وہ سچ میں بدل گیا ہے۔ لارڈ گائے کہتا ہے کہ وہ بہت بھولی ہے، اب یا تو اس سے شادی کر کے کچھ اس کے نام کرے اور بالون کو وقفے وقفے سے یہاں دیکھنے آیا کرے، بصورت دیگر وہ بالڈوین کا مرا منہ دیکھے گی۔ شام میں قاضی فاضل سلطان کے منصوبے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ خلیل پیغام لاتا ہے کہ کیرک جانے کی تیاری مکمل ہے اور وہ سب روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ شخص بالون کے پاس دوبارہ چھانا لاتا ہے اور کہتا ہے کہ خود کو بھوکا رکھنے پر وہ کبھی یہ زندان سے باہر نہیں جا سکتا۔ وان پوچھتا ہے کہ اس کا کام اسے اس قید میں رکھنا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا کام بورڈ مین کو صلاح الدین کو ہرانے کی تربیت دینا ہے۔ وہ شخص اپنا ماسک ہٹاتا ہے تو بالون اس کا خراب چہرہ دیکھ نہیں پاتا۔ وہ کہتا ہے کہ جلد اس کی بیماری کے اثرات اس کے جسم پر واضح ہوں گے، اس کے زخم اس کی طاقت بن سکتے ہیں، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بالڈرن کھانا کھانے لگ جاتا ہے۔ کیرا قلعے کے قریب صلاح الدین منصوبہ سمجھاتے ہوئے سیس کو قلعے کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ ادھر علی اور توراب بوروں کو خبر دیتے ہیں کہ جاتلی ان قلعے کی طرف سپاہیوں کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ بورو کہتا ہے کہ اچھا ہے کہ وہ لوگ آپس میں لڑیں تاکہ وہ شہزادے کو بآسانی واپس لے آئیں۔ اس میں سبیلا کو پریشان دیکھ کر ماریا اس کی طرف آتی ہے۔ سبیلا پانی ڈال رہی ہوتی ہے تو اس کے کانپتے ہاتھوں سے گلاس گر جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ بالڈوین کو لارڈ گائے اور اس کے شر سے نہیں بچا سکی، اور فیصلہ سناتی ہے کہ وہ لارڈ گائے سے شادی کرے گی۔ ماریا غصے سے اس کا منہ تھکتی رہ جاتی ہے۔ کیرٹ میں میلا گمشتگین کو بتاتی ہے کہ صلاح الدین اس کے شوہر کے قاتل ہیں اور کیرک لینا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ان کی دشمن ہے۔ گمشتگین اس کی بات کا یقین نہ کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ وہ ان کی موت کا سن کر قبر پر کیوں گئی تھی۔ سپاہی اسے جاتیوں کے فوج سمیت آنے کی خبر دیتا ہے، جس پر وہ بھڑک اٹھتی ہے۔ باہر آنے پر وہ کہتی ہے کہ وہ واپس مرنے کے لیے آیا ہے۔ جاتیوں نے اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اس کا شوہر اور قلعے کا کون تھا۔ میلا گمشتگین کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ کیرک کا جلد ایک نیا قوم ہوگا۔ جاتیوں غصے سے سرخ پڑ جاتا ہے۔ ایبلین میں ولیمز بالن کو کیرک کی صورتحال سے آگاہ کرتا ہے، لیکن بالن کا دھیان سبیلا کی طرف ہوتا ہے کہ وہ بارڈن کے لیے کتنا پریشان ہے۔ ساتھ خبر لاتا ہے کہ سلطان کے جاسوسوں نے بالبن کو قدس میں مغربی جانب ایک عبادت گاہ کے قریب دیکھا ہے۔ بالن ولیمز کو مارکس کے ساتھ بالون کی تلاش کرنے اور خود کیرک جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ دوسری جانب وہ نقاب والا شخص بالون کے پاس آتا ہے اور کھانے کی تھالی خالی پا کر کہتا ہے کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا۔ بالن کہتا ہے کہ وہ کیسے صلاح الدین کو شکست دے سکتا ہے۔ نقاب والا شخص کہتا ہے کہ اگر اس کے زخم اس کی نجات بن جائے تو وہ ایک کامیاب بادشاہ بنے گا۔